الرحمن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کا آج 15واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے ایک مرتبہ ہمیں اپنی زندگی میں اس بابرکت مہینے سے مستفیض ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ آج کا جو بابرکت دن ہے 15 رمضان المبارک، یوم ولادت نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کا آج یوم ولادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک ارادہ میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام سے ہر ناپاک چیز کو دور فرما دیا، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک طیب اور طاہر فرما دیا۔ ہر نجس رجس ناپاک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام سے دور فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک فرما دیا۔ سامعین محترم، سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کا ذکر خیر قرآن مجید میں فرمایا، متعدد مقامات پر، اور ڈھیر احادیث مبارکہ کا بھی ذخیرہ ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ اہل بیت کا ذکر خیر فرما رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آج کا دن جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو ہے آپ سرکار کی مناسبت ہے۔ اس دن سے 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت ہے۔ کون حضرت امام حسن مجتبیٰ؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ یہ حضرت ام فضل حضور علیہ السلام کی چچی تھیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسن کی ولادت سے چند دن قبل میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جا کے نازل ہوا۔ تو حضرت سیدہ ام فضل کہتی ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب میں نے دیکھا، اس کی تعبیر بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری چچی ام فضل، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک شہزادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ چند روز بعد جو ہے، تھوڑے دنوں کے بعد فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو سامعین محترم، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان، الحمدللہ ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں کہ ہم صرف حسین حسین نہیں کرتے، ہم حسن حسن بھی کرتے ہیں۔ ہم ہر اس چیز کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہر اس چیز سے پیار کرتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے۔ تو یہ بھی نواسۂ رسول ہیں حضرت امام حسن۔ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی کا نام امام حسن ہے۔ تو جو لوگ صرف امام حسین کا ہی ذکر خیر کرتے ہیں، ہم الحمدللہ امام حسین کے نوکر ہیں، ہم آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں امام حسین کا بھی ذکر خیر کرو، اور امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کا بھی ذکر خیر کرو۔ آج ہم آپ کی روح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جن کا نام حضرت امام حسن رکھا رسول اللہ نے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد آپ کی کنیت رکھی ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں جب حضرت فاطمہ کے پاس حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو میں اس وقت دائی ہونے کے جو فرائض تھے وہ انجام دے رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسن کی ولادت بعد سعادت ہو گئی، تھوڑی دیر بعد، میکسیمم آپ کر لیں آدھا گھنٹہ بعد، کہتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے ولادت کے آدھا گھنٹہ بعد نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فرماتی ہیں مجھے تعجب ہوا، میں حیران ہوئی، بھئی عورت اور ولادت اور پھر نماز، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتی ہیں میں فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس تھی، حضرت فاطمہ نے اپنے شہزادے حضرت امام حسن کو جنم دیا اور جنم دینے کے فوراً بعد ہی، ولادت کے فوراً بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ، یہ جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جب ولادت ہوتی ہے، کسی بچے کو عورت جنم دیتی ہے، یہ 40 دن نفاس کے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت اسماء بنت امیس کا یہ سوال سنا کہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں وجہ کیا ہے، آقا کریم نے فرمایا اے اسماء بنت امیس کیوں پریشان ہو رہی ہو، اس میں حیران اور پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ عام بیٹی نہیں ہے، عام فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ یہ طاہرہ بھی ہے اور مطہرہ بھی ہے، یہ خود پاک ہے اور اوروں کو پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ سے وہ جو ایام مخصوصہ عورتوں کے ہوتے ہیں، اللہ نے اس بیماری سے سیدہ فاطمہ زہرا کو پاک فرمایا ہے، آپ میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے حیض و نفاس والی۔ فرمایا کہ یہ جو عورتوں کے ماہواری بیماری ہوتی ہے اور پھر بچے کی ولادت کے وقت جو نفاس والی، فرمایا ان چیزوں سے میری بیٹی کو اللہ نے پاک فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت فاطمہ ہیں، ان کے ہاں حضرت امام حسن ہے اور آپ کے مختلف لقب ہیں۔ ولادت ہوگی حضرت امام حسن سرکار کی، آپ کے مختلف القاب ہیں جن کا مورخین نے ذکر خیر فرمایا۔ فرماتے ہیں آپ کا ایک لقب یہ ہے کہ تقی، بہت تقوی والے، ایک لقب یہ، 7 لقب کا ذکر خیر فرمایا۔ پہلا لقب کہتے ہیں کہ آپ کا لقب تقی ہے، بہت تقوی والے، دوسرا لقب یہ ہے زکی، بڑے پاکیزہ نفس والے، اور تیسرا لقب یہ ہے کہ مجتبی، چنے ہوئے، چوتھا لقب یہ ہے فرمایا سید، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، سید سردار، اور فرمایا 5واں لقب طیب ہے، پاکیزہ کردار والے، پاکیزہ کردار والے، چھٹا لقب ولی ہے، اور 7واں لقب بڑا مشہور لقب ہے جو ہے شبیہ رسول۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سر سے لے کر سینہ مبارکہ تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے، اور سینہ مبارکہ سے لے کر قدمین تک حضرت امام حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ فرمایا دونوں شہزادے کھڑے ہوتے تو تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ، فرمایا دونوں شہزادے جب کھڑے ہوتے تو تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پیارے عزیزو، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت با سعادت ہوئی، رسول اللہ نے خود حضرت امام حسن پاک کو گھٹی دی اور حضرت امام حسن کے کانوں میں خود رسول اللہ نے اذان پڑھی۔ دیکھیں بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، آج ہمارے ہاں کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، محلے کا امام مسجد اس کے کانوں میں اذان پڑھے، لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے۔ اگر کسی کے بچے کے کانوں میں اذان پیر صاحب پڑھیں، بڑی خوش نصیبی ہے، اور کسی بچے کے کانوں میں اذان کوئی جناب اللہ کا ولی پڑھے، خوش قسمتی ہے۔ کسی بچے کے کان میں اذان داتا علی حجویری پڑھیں، خواجہ اجمیری پڑھیں، ان کے لیے خوش قسمتی ہے۔ کسی بچے کے کان میں اذان مجدد الف ثانی پڑھیں، میاں شیر ربانی پڑھیں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ ارے کسی بچے کے کان میں اذان غوث اعظم پڑھیں، بہت زیادہ خوش نصیبی ہے۔ کسی بچے کے کان میں اذان حضرت مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا پڑھیں، کسی بچے کے کان میں اذان حضرت عثمان غنی پڑھیں، کسی بچے کے کان میں اذان حضرت عمر بن خطاب پڑھیں، کسی بچے کے کان میں اذان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پڑھیں، ان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ ارے امام حسن مجتبیٰ وہ امام حسن مجتبیٰ ہے جن کے کانوں میں اذان خود اذان والے نے پڑھی ہے۔
جن کے کانوں میں اذان خود اذان والے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو میرے کریم نبی کے غلاموں دیکھیں، حضرت امام حسین